دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن۔ ہر جگہ سچ بولنے کا نہیں ہوتا، کہیں خاموش بھی ہونا پڑتا ہے، کہیں خاموشی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ انسان 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے اور 60 سال کی عمر میں بھی اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا مجھے کون سا لفظ کہاں بولنا ہے۔ ہے نا یہ بات؟ یہی حال مرشد کا ہے کہ جب مرید آتا ہے نا تو اسے نہیں پتا ہوتا مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ بہت عالم اور فاضل ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں جانتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کیونکہ وہ نیکی اور ثواب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ حرام اور حلال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے تجھے کیا کرنا ہے۔ حضرت جلال الدین تبریزی جب شیخ شہاب الدین سہروردی سے مرید ہونے آئے تو آپ بادشاہ بھی تھے اور فقیہ بھی تھے بڑے۔ آپ نے تبریز کی حکومت ترک کری تھی اور بڑے فقیہ تھے، دین کا بڑا علم رکھتے تھے، بڑے عالم دوست بادشاہ تھے۔ تو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا حضور وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ابھی بتا دوں کب آئے گا وقت۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو بولا، کہنے کہ جاؤ کاسا اٹھا کے لاؤ وہاں سے۔ وہ کاسا لیا نہیں جلال الدین نہیں اللہ، کہنے کیا؟ بولے جاؤ 1 سال تک تبریز میں مانگو۔ اب جائز کام تھا یہ؟ سوال کرنا حرام ہے اور اس طرح بھیک مانگنا؟ انہوں نے کہا حضور، انہوں نے کہا بات یہیں تک ہے، ہماری بات پہ کلام نہیں دوسرا، نہیں تو رکھ دو، جاؤ کوئی اور دیکھو پیر۔ مجبور کہاں سے لے کے نکل پڑے اس تبریز میں جس میں وہ بادشاہ ہوں وہاں بھیک مانگ رہے ہوں۔ وہاں کسی کے ساتھ اچھا بھی ہوا ہوگا، کسی کے ساتھ برا بھی ہوا ہوگا، کوئی دھکا بھی دیتا، کوئی گالی بھی بکتا، کوئی برا بھی کہتا، کوئی بھلا بھی کہتا، مانگی۔ ایک سال بھیک مانگوائی، سارا تبریز جان گیا کہ بھکاری ہو گیا جلال الدین۔ جب سال گزر گیا لوگوں نے کہا حضرت جلال الدین کا سال ہونے پہ آ گیا ہے۔ ان کا اچھا آنے دو۔ آ رہے تھے وہ تو آپ نے اپنے مرید سے کہا، کہنے لگا اس کو خانقاہ قریب نا دھکا دے دینا، گھسنے مت دینا۔ تو بھی آئے تھے، تو وہ پہنچے، گئے لوگ وہاں کھڑے ہو گئے دروازے جا کے، جب آنے لگے فلاں فقیر کہاں گھس رہے، چل، دھکا دے دیا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا مجھے اپنے، ارے کہتے ہیں فقیروں کو پیر تھوڑی ہے کوئی، چل، پھر دھکا دیا۔
آپ کے دل میں خیال آیا کہنے کہ اگر ہوتا نا میں بادشاہ پھر تجھ سے پوچھتا، بتاتا تجھے میں دھکا دینے کا انجام۔ آپ نے وہاں سے اپنے مرید کو بھیجا، بولے جاؤ جلال الدین کو اندر لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا بھائی بلا رہے آپ آئے، آگے بیٹھ گئے۔ ہاں کیا رہا، کیسا رہا؟ کہنے کہ حضرت 1 سال گزر گیا۔ کہتے کہ نہیں ابھی بھی بادشاہ کی بو باقی ہے، جاؤ ابھی 1 سال اور گزارو۔ جب سال کے بعد آئے پھر وہی عمل کرا، پھر دل میں خیال آیا کہ اس کے ایک کاسا مارو سر پہ، پھر 1 سال کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جب 3 سال پورے گزر گئے، تیسرے سال پھر وہی کیا ان کے ساتھ، تو یہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اب میں بیٹھ جاتا ہوں، اندر نہیں جاتا ہوں، جب حضرت گزریں گے تو پھر میں مل لوں گا۔ آپ بیٹھے رہے 2-3 گھنٹے وہاں پہ، پھر آپ نے بولا بلا کے لاؤ اس کی جگہ۔ آپ خود گئے، اٹھ کے بلا کے لائے اور کہا آ بیٹھ، اب تو قابل ہوا اس کے تجھے بیعت کیا جائے۔ پھر آپ نے بیعت فرمائی اور جو نعمت آپ کو دینی تھی وہ عطا کری، اور کہا کہ جاؤ اب سیاحت کرو۔ تو پھر آپ ہندوستان آئے، ملتان آئے، تو حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بیٹے تھے صدر الدین عارف، آپ کی تربیت بھی آپ نے فرمائی تھی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے، تو دہلی میں آپ نے گھر کرائے پہ لے لیا، وہاں رہنے لگے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ آپ شام کے ٹائم اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتے اور تسبیح پڑھتے رہتے۔ آنے جانے والے آپ سے دم کراتے، دعا لیتے۔ تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، مٹکا اس کے سر پہ تھا، دہی بیچ رہا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو بلایا ذرا، وہ آ گیا، بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ کیا ہے تیرے مٹکے میں؟ اس میں دہی ہے۔ آپ نے فرمایا کم وقت دن میں دہی بیچتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے۔ تب وہ گھبرا گیا، اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے؟ بولے مجھے سب پتہ ہے، تیرا یہ بھی پتہ ہے تو کون سے گھر میں چوری کرے گا۔ تب تو گھبرا گیا، انہوں نے کہا ایسا ہو گئی میری شکایت کر دی۔ انہوں نے مجھے تیرے سب پتہ، تو نے کہاں کہاں چوری کری ہے، فلاں فلاں گھر میں تو نے چوری کری، فلاں فلاں کے مال چرایا، اتنی چیز وہاں سے چرائی، اتنی چیز وہاں سے چرائی۔ اب تو انہوں نے بولا یہ تو بہت ہی کوئی پکا آدمی ہے۔ اس نے کہا حضرت میرا راز فاش مت کر دینا کسی سے۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ۔ انہوں نے کیا؟ کہ لیں گے تو یہ کام چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا بس ابھی چھوڑ دیا میں نے تو یہ کام، آج سے ہی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، جا دہی بیچ کے آ۔ اب وہ گیا دہی بیچنے، انہوں نے کہا چلو جان چھوٹی، اب آؤں گا ہی نہیں اس طرح۔ جب دہی بکی اور وہ گھوم پھر کے جب واپس نکلا تو اسی گلی سے نکلا، آپ نے پھر پکڑ لیا اس کو۔ ارے وہ کہنے میں پھر آ گیا یہاں پہ۔ آپ نے بولے ذرا بھیج دیا تو بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا تو مرید ہی ہونا پڑے گا۔ وہ مرید ہو گیا۔ انہوں نے کہا تو آدمی رازدار ہے، تو مرید ہونا بہتر ہے۔ وہ مرید ہو گیا ان کا۔ آپ نے اس پہ توجہ فرمائی۔ انہوں نے کہا حضرت میری ساری عمر گزر گئی، میں علم کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا با ہمارے پاس آئے کرو۔ آپ وہاں 3 ماہ رہے، آپ نے اس کو 3 ماہ میں درجہ کمال میں پہنچا دیا۔ اب بڑے بڑے عالم اس کے آگے جو تھے بولتے ہوئے ڈرتے تھے، اور وہ اتنا معتبر شخص ہو گیا وہاں پر۔ ان کا نام پھر شیخ علی رکھا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ بنگال چلے جاؤ۔ آپ بنگال چلے گئے، آپ سے ہی بنگال میں سلسلہ پھیلا، پھر آپ نے بنگال میں سکونت اختیار کری، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ وہ جو شیخ علی تھے
وہ اس درجہ کمال کو پہنچے کہ جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی دستار بندی ہوئی تو آپ نے ان کی دستار بندی کری تھی. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے توجہ لیا کرتے تھے. تو یہ مرشد کی بات ہوتی ہے. یہ چور کو کیا بنا دیا؟ بات ہے ہدایت سب کے لیے ہے. قرآن سب کے لیے ہدایت، مگر جہاں وہ یہ کہتے ہیں نا وہ یہودی و منتشا، یہ الگ ہٹ کے بات ہو گئی. اب سب کے لیے نہیں. اب یہ کام وہ اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے. پھر یہ وہی ہدایت ہوتی ہے کہ جیسے سرکار غوث پاک یہاں چوری کرنے آئے، اور وہ چوری کرنے آیا، اتنے میں رجال غیب آ گئے. اس نے مال اسباب سمیٹ کے جا رہا تھا، اندھا ہو گیا اور رکھ دیا انہوں نے. وہ اسی شیشو پنج میں تھوڑا ٹائم گزرا اس کا، اتنے میں رجال غیب آ گئے. اس نے جب لوگوں کی باتیں سنی یہ چھپ گیا. انہوں نے لوگ تو زیادہ آ گئے، پکڑ لیں گے ماریں گے مجھے بہت. تو رجال غیب نے کہا کہ آپ نے پوچھا رجال غیب سے تم کیوں آئے ہو، کیسے آئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت فلاں علاقے کا جو ہے نا کتب فوت ہو چکا ہے اور وہ خالی ہے علاقہ. اب آپ حکم فرمائیں کہ کس کو آگے بھیجا جائے. آپ نے فرمایا جاؤ چکا بیٹا بلاؤ اس کو، لے کر آؤ اس کو. اس کو لے آئے، چور کو پکڑ کے اس نے بولا اب تو مجھے ماریں گے بہت. آپ نے فرمایا ادھر آپ نے فرمایا آپ توبہ کر. اس نے توبہ کری. آپ نے اس کو توبہ کروائی. آپ نے اس کو کہا بیعت ہونا چاہتا ہے، اس نے کہا جی ہو جاؤں گا. وہ تو چور پھنسا ہوا تھا، تو چور تھا، اس کو بیعت بھی ہو گیا. اب وہ بیعت ولی بننے کے لیے نہیں ہوا تھا، اپنی جان بچانے کا مارے ہوا تھا اس وقت. تو وہ آپ نے اس کو جیسی بیعت کیا اور اس نے اقرار کیا، وہ آپ نے توجہ سے قلب پہ ڈالی اور مقام خطبے پہ پہنچا دیا. اور رجال غیب سے کہا جاؤ لے جاؤ اس کو، چھوڑ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، لے آئیے. آج سے یہ معاملہ، یہ مرشد کی بات. یہ ہے وہ یہودی منتشا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیں. عوام الناس کی ہدایت الگ ہے اور خواص کی ہدایت الگ ہے. تو خواص کی ہدایت کے لیے اس نے خاص لوگوں کو مقرر کیا ہے، اور عوام کی ہدایت تو شریعت اور کتاب میں ہے جو سب لیں. اب اس چور نے کتنی نمازیں پڑھی تھی جو قطبیت میں پہنچ گیا، یا کتنی تسبیح پڑھی تھی اس نے، یا کتنی عبادت کی تھی. تو یہ وہی بات ہے کہ خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اس نے تمہیں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو چیز حکم میں آتی ہے وہ کم و بیش واجب کے درجے میں آ جاتی ہے. اب ہم اس میں کچھ بھی تعویل نکال لیں کہ اللہ کی کتاب بھی وسیلہ ہے، نبی کی شریعت بھی وسیلہ ہے، لیکن جب مسلمان ہوا ہے اللہ کی کتاب پر ایمان لا کے نبی کی شریعت پر عمل کر کے تو مومن ہوا تھا. اب کون سے وسیلے کی ضرورت ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں تصوف کی جو واو ہے وہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے.